حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبے میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے، اور بخیل جب بھی کبھی صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ وہ اس میں وسعت پیدا کرنا چاہے گا لیکن وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی مطابقت ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی اور ابو زناد نے انس سے کی۔ دو جبوں کے ذکر کے ساتھ اور حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جبتان اور جعفر نے انس کے واسطے سے جنتان کا لفظ بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5797۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ چھپ گئے، پھر آپ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا پانی آپ کو استعمال کرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین چڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے نکالے اور بازوؤں کو کوہنی تک دھویا، پھر سر پر مسح کیا، پھر میں بڑھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نے طہارت کے بعد انہیں پہنا تھا، چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5799۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی فروج قبا ہدیہ میں دی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا، ریشم مردوں کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے اور اسی کے پہنے ہوئے نماز پڑھی، پھر آپ نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں، پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کے مطابق عبداللہ بن یوسف نے کی، ان سے لیث نے اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کہا کہ فروج حریر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5801۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ قمیض نہ پہنو، نہ پاجامے، نہ امامے، نہ بنس اور نہ موزے پہنو، البتہ کسی کے پاس چپل نہ ہو تو چمڑے کے ایسے موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5805۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، ان سے حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری مرض طاری ہوا تو آپ اپنی کملی چہرہ مبارک پر ڈالتے تھے، اور جب سانس گھٹنے لگتا تو چہرہ کھول لیتے اور اسی حالت میں فرماتے یہود و نصار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل بد سے مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5816۔